أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو اپنی ربوبیت، وحدانیت، الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، جو ابد سے اکیلا ہے، ازل تک اکیلا رہے گا، جس کی ذات اول سے آخر تک وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، جو کفواً احد کی ذات ہے، اس اللہ کے لیے تمام قسم کی حمد اور تعریف اور بے شمار درود و سلام امام کائنات، حبیب کبریا، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اطہر، اعلیٰ اور بالا کے لیے حضرات، آج کا جو عظیم الشان پروگرام ہے، جو کہ پیغام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالہ سے عظیم الشان کانفرنس، جو آج رات نماز عشاء کے بعد منعقد ہے، اور آج کا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک اسی کانفرنس کی پہلی نشست ہے۔ اصحاب پیغمبر میں ایک پھول کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جو اس طرح زمین پر پیدا ہونے والے پھولوں میں ہر ایک پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے، اپنا ذائقہ رکھتا ہے، اور زمین کے پھولوں پر اللہ نے گلاب جیسے پھول کو اپنی ہی شہرت، عظمت اور خوشبو دی۔ اسی طریقہ سے آسمان پر سورج چمکتا ہے، اور سورج کے سب سے زیادہ قریب آسمان کا چاند، اور وہ چاند جو ستاروں میں بڑا ہے، وہ اس لیے کہ وہ سورج کے زیادہ قریب، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اور جب سورج کے ستاروں سے زیادہ قریب ہے تو پھر وہ سورج سے روشنی ہی زیادہ لیتا ہے۔ اس زیادہ روشنی کی وجہ سے اس چاند کی روشنی بھی رات کے اندھیرے میں ستاروں سے زیادہ ہے، اور اس کا نام بھی بڑا ہے، اس کا مقام بھی ستاروں میں بڑا ہے۔ اور ایک سورج وہ ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ سورۃ النبا 30واں پارہ فرمایا، سراجم وہاجا، یہ آسمان کا سورج جو ستاروں اور چاند کو، زمین کو روشن کرنے کے باوجود شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ اور ایک سورج وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس طرح کیا ہے، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جو سورج نبوت کا سورج ہے،
وہ ہمیشہ چمکنے والا ہے۔ نبوت کی روشنی رات کے اندھیرے میں بھی حاصل ہو جاتی ہے، نبوت کی روشنی دن کے اجالے میں بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ نبوت کی کرنیں زمین کے خطے خطے پر پڑتی ہیں، اور جو چاند اصحاب پیغمبر جو پیغمبر کی نبوت کے ستارے ہیں، ان میں سے ایک ستارہ چاند وہ ہے جو اس نبوت کے سورج کے قریب ہے۔ اسی طریقہ سے جس طرح چاند آسمان کے سورج کے قریب ہے، اور جو سورج نبوت کا ہے اس کے قریب بھی ایک اصحاب پیغمبر کے چمکتے دمکتے جناب جگمگ ستاروں میں سے ایک چاند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج نبوت کے قریب ہے، وہ بھی اس سورج سے روشنی حاصل کرنے والا، اس چاند پر بھی نبوت کے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اور وہ بھی جتنا نبوت کے قریب ہے اتنا زیادہ روشنی والا ہے، اتنی زیادہ عظمت والا ہے، اتنی زیادہ عظیمت والا ہے، اتنے زیادہ مقام والا ہے، اتنے زیادہ مرتبے والا ہے۔ جس طرح ستاروں میں چاند کو افضلیت حاصل ہے کہ وہ سورج کے قریب ہے، جس طرح گلاب کو پھولوں سے جناب افضلیت حاصل ہے کہ اس کی خوشبو اعلیٰ ہے۔ آؤ میں بھی ایک پھول کا تذکرہ کروں جو گلشن محمدیہ کے پھولوں سے سب سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، نبوت کی خوشبو، نبوت کے پسینے کا ذائقہ، نبوت کی کرنوں کا ذائقہ، نبوت کی سورج کی کرنیں جس پر زیادہ پڑی ہیں، وہ پھول اور وہ چاند جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عظمت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا موضوع پیغام صحابہ ہے، عظمت صحابہ ہے، مقام صحابہ ہے، رفعت صحابہ ہے، بلندی صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اصحاب پیغمبر وہ شخصیات ہیں جن پر اللہ نے ہمیشہ اپنی رضا کے اعلان کیے ہیں، جن کی زندگیوں میں اللہ نے ان کو کامیابی کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، جن کی زندگیوں میں اللہ نے ان کے لیے جنت کے اعلان کر دیے ہیں، جن کی زندگیوں میں اللہ نے انہوں کو اپنی جنت کا وارث بنا دیا ہے، اور فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ گلشن محمدیہ کے پھول سارے کے سارے اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ یہ سورج نبوت سے روشنی پانے والے ستارے اسلام کے اصحاب پیغمبر جو ہیں، یہ سارے کے سارے جنت کے مالک ہیں۔ فرمایا ہم نے جنت ان کے نام انتقال کر دی ہے، جنت ان کی وراثت بنا دی ہے۔ جس طرح ایک ذمہ دار، ایک بیٹا اپنے باپ اور دادے کی جائیداد کا وارث ہے، وہ وراثت اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سن لو اللہ نے اصحاب پیغمبر کے بارے میں یہی الفاظ ارشاد فرمایا اولئک ھم الوارثون۔ یہ وراثت کے مالک بن چکے ہیں۔ وہ وراثت کون سی ہے؟ کس طرح اللہ نے دوسرے مقام پر اعلان کیا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ اصحاب پیغمبر وہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنی زندگی کو، اپنی سانس کو، اپنے جناب حرکات کو، اپنی زندگی، اپنے خون کو اللہ کے ہاں فروخت کر کے اللہ سے جنت کو خریدا۔
پھر جنت انہوں نے خرید کر اپنے نام کی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اولئک ہم الوارثون، یہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں، جنت ان کی وراثت ہے۔ جس طرح زمین کے ذمہ دار اپنی جائیداد کے وارث ہیں، جس طرح بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، جس طرح پوتا اپنے دادے کی جائیداد کا وارث ہے، جس طرح جناب یہ اولاد اپنے آبا و اجداد کی وارث ہے، اللہ کی قسم ہے جو وراثت دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا جاگیردار، بڑے سے بڑا شہرت یافتہ، بڑے سے بڑا طاقتور ان وارثوں سے نہیں خرید سکتا، نہیں جناب چھین سکتا۔ اسی طریقے اصحاب پیغمبر نے اپنا خون، اپنی گردن کا لہو، اپنی جان، اپنا مال، اپنی زندگی اسلام پر لٹا کر اللہ سے جنت کو خریدا ہے، تو اللہ نے جنت ان کے نام وراثت کر دی ہے۔ اب یہ جنت کے وارث ہیں، جنت ان کی وراثت ہے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اصحاب پیغمبر اللہ کی جنت کے وارث ہیں، وہ ان کی وراثت ہے، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنت انہوں نے اللہ سے خریدی ہے۔ سارے صحابہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں، ان سے کوئی جنت نہیں چھین سکتا۔ ہاں کسی کی زمین زیادہ زرخیز ہوتی ہے، اس کا پھل زیادہ ہوتا ہے، اس کی آمدن زیادہ ہوتی ہے، وہ زرخیز زیادہ ہوتی ہے، وہ فیض زیادہ ہوتی ہے، اس کی زمین اور اس کا مقام وہ دنیا میں، لوگوں میں، معاشرے میں بلند ہو جاتا ہے۔ آئیے ذرا یہ جنت کے پھول، یہ گلشن محمدیہ کے پھول، یہ سورج نبوت کے ستارے، یہ جنت کے وارث اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہم مجمعین، میں ان میں سے صرف ایک ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو پھولوں میں گلاب کی حیثیت رکھتا ہے، جو ستاروں میں چاند کی حیثیت رکھتا ہے، جو سورج نبوت کے سب سے زیادہ قریب ہے، جس پر سورج کی کرنیں سب سے زیادہ پڑی ہیں، جو نبوت کی تعلیم سے سب سے زیادہ روشن ہے، سب سے زیادہ آراستہ ہے، جو علم میں سب سے زیادہ۔ اس کی ایک مثال پیش کروں، حدیث رسول ہے، حضرات میرے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ نے فرمایا زمین پر اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہے یا رب کی رفاقت کو قبول کر لے، تو اس بندے نے اپنے رب کی رفاقت کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات جناب اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں، اس کے راوی جناب ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ہم نے تعجب کیا، اس نبی پاک نے کسی بندے کا تذکرہ کیا ہے، جناب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، جناب پریشان ہو گئے، آپ کی پیشانی جھک گئی، سر کو جھکا لیا اور آنسو زمین پر گر رہے ہیں، آہیں سسکیاں بلند ہو رہی ہیں۔ اصحاب کی توجہ ہوئی، دیکھا، فرمایا اے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے کسی ایک آدمی کی بات کی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، دنیا کی زندگی سے اس کا جی جو ہے مکمل ہو چکا ہے، اس کا دل دنیا کی زندگی سے بھر چکا ہے، وہ اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اے ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ واہ صدیق تو جس طرح روشن کے جناب سورج نبوت کے زیادہ قریب ہے، تو جو پر روشنی زیادہ پڑی ہے، واقعی تیرا علم، تیری فقاہت، تیری سمجھ، تیری جناب دانائی، حکمت، علم جو ہے اسی طرح زیادہ روشن ہے، کیونکہ وہ سورج نبوت کے قریب ہے۔ فرمایا صحابہ پیغمبر اے میرے پیارے دوستو ساتھیو، تمہیں معلوم نہیں زمین پر وہ کون شخص ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے، وہ ایک میرا پیغمبر ہو سکتا ہے، وہ آمنہ کا لال ہو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، وہ ہمارا رہبر ہو سکتا ہے، وہ ہمارا رہنما ہو سکتا ہے، وہ خادم
खातम उन-नबीय्यीन पैगंबर हो सकते हैं, वो इमाम उल-मुरसलीन पैगंबर हो सकते हैं, वो इमाम उल-अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही हो सकती है, जिसको अल्लाह ये इख्तियार, ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा, ये मनसब अता कर सकते हैं, और कोई नहीं जिसको ये पैगाम मिला हो। वगरना जनाबे मूसा के पास तो अल्लाह ने बगैर इतला किए फरिश्ते को भेज दिया था कि आपकी रूह कब्ज़ कर दी जाए। जनाबे मूसा ने अपनी जलालियत में अपने हाथ को उठाया, फरिश्ते के चेहरे पर थप्पड़ को मारा, लेकिन रब ने फिर भी पैगाम भेजा, मूसा अगर चाहते हो, पहले तो फरिश्ता आ चुका था, चाहते हो तो फिर तुम्हें 1000 साल तक की उम्र दे देते हैं, लेकिन फिर भी पैगाम वफात आएगा, फिर भी पैगाम मौत आएगा, फिर भी रूह कब्ज़ की जाएगी। हज़रात, ये एक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं जिनके पास फरिश्ता मौत जनाबे इज़राइल की आमद से कबल अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। फरमाया आप क्या पसंद करते हैं? तो आपने अल्लाह की रफ़ाकत को पसंद किया। मेरे सिद्दीक का इल्म, असहाबे पैगंबर, इन सब सितारों में आला और अरफा है। सिद्दीक का मकाम सब सितारों में आला और अरफा है। फरमाया मेरे साथियों, असहाबे पैगंबर की जमात, अबू बकर का इल्म ये कहता है, अबू बकर की समझ ये कहती है, अबू बकर की फ़क़ाहत ये कहती है कि ये अल्लाह के नबी हैं, रसूलुल्लाह की जुदाई सिद्दीक कैसे बर्दाश्त करेगा? वाह सिद्दीक, तेरे इल्म पर, तेरी हिकमत पर कुर्बान जाऊं। फिर मानिए, सिद्दीक गुलशन मुहम्मदिया में गुलाब की खुशबू रखता है। सिद्दीक जनाब सितारों में, नबूवत के सितारों में, असहाबे पैगंबर में चांद की रोशन की हैसियत रखता है। सिद्दीक उसी तरह आला है जिस तरह सितारों में चांद बुलंद है। सिद्दीक उसी तरह सबसे ज्यादा इल्म वाला है जिस तरह फूलों में गुलाब अव्वल है। हजरात जरा गौर कीजिए, आइए आगे बढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ, जनाबे बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, कहते हैं कि जनाबे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे बाप से एक दिन एक सौदा किया, एक पलान खरीदा, और बातचीत के बाद फरमाया कि ये अब पलान मेरा है, कीमत आपने ले ली है, अपने बेटे बरा को कहो इसको उठाकर मेरे घर तक पहुंचा दे। जनाबे बरवा फरमाते हैं, मेरे बाप ने अर्ज की, ऐ अबू बकर, उस वक़्त तक हम इस पलान को नहीं अपनाएंगे, पहुंचाएंगे, उठाएंगे उस वक़्त तक जब आप एक बात हमें बतला दें। हमारी बड़ी तड़प है, बड़ी आरज़ू है, आज आप हमारे पास हैं, मौका मिला है, तो वो दिन तो बतलाएं जो दिन आपने मक्का से मदीना तक रसूलुल्लाह सल्लम के साथ सफ़रे हिजरत किया है। वो माहौल और मंजर कैसा था, वो हालात कैसे थे, वो सब्र कैसा था। जनाबे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया। जनाबे बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाया सिद्दीक ने कहा कि महबूब के साथ हम जब घर से निकले, दुश्मनान हमारी जान के प्यासे थे, दुश्मन भी हमारी तलाश में थे। हमने सफ़र जारी किया, रात का, दिन का। एक दिन दोपहर को हम चल रहे थे, जब दोपहर का सूरज अपनी गर्मी के अरूज पर था, तो जनाब चटियल मैदान का इलाका मैंने दूर दराज नजर दौड़ाई, मुझे एक चट्टान नजर आई। मैंने आगे बढ़कर देखा, चट्टान का कुछ साया है। मैंने महबूब को बुलाया, बिस्तर बिछाया और अपने पैगंबर को आराम करने के लिए कहा। महबूब जो हैं उस चट्टान के साए के नीचे आराम फरमा रहे हैं। मेरे अबू बकर कहते हैं, मैं फिर निकला, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे बढ़ा, कहीं से कोई लोग नजर आ जाएं, कहीं से कोई आदमी नजर आ जाए, कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाए, पैगंबर की खिदमत कर लूँ, और दूसरी मुझे
جناب علی پریشانی یہ تھی کہیں سے کوئی دشمن نہ آ جائے. میں نے چٹان چھوڑی, آگے بڑھ کر کبھی دائیں جاتا ہوں, کبھی بائیں جاتا ہوں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کہ دور کی نظر دیکھوں دشمنان رسالت نہ آ رہے ہو, کہیں میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو. فرمایا میں نے دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو ریوڑ کو ہانکتا ہوا اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے. شاید کہ وہ بھی اسی چٹان کے سائے کی تلاش میں تھا. میں نے اسے آواز دی, بلایا, پکارا, پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں مکے کے فلاں سردار کا چروایا ہوں, مجھے اس نے بکریاں دی ہیں. فرمایا تمہاری بکریاں دودھ دیتی ہیں, آپ دودھ دو سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا پھر ایک بکری کو آگے کرو, ہمیں دودھ کی ضرورت ہے. جناب اس چرواہا نے بکری کو پکڑا, بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا. میرے صدیق نے فرمایا دودھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش کرنا ہے, لہذا اپنے ہاتھوں کو جھاڑیے. اس چرواہا نے ہاتھوں کو جھاڑا. واہ صدیق اس چرواہوں کو ہاتھ جھاڑنے کی تلقین درس دیتی ہے. ابو بکر کو پیغمبر اتنا پیارا ہے, اتنا جناب عزیز ہے کہ ایک چرواہے کو بھی جناب صدیق ہاتھ جھاڑنے کا حکم دے رہے ہیں, اس لیے کہ پیغمبر کا حسن, پیغمبر کی حکمت, پیغمبر کی نزاکت, آپ کی عظمت, سیرت, آپ کا وقار, آپ کا نام, آپ کی عزت اتنا بلند ہے, کہیں جناب میلے ہاتھوں سے دودھ میں میل نہ چلی جائے, کیونکہ سب سے زیادہ نفیس ہستی نے دودھ پینا ہے. اس چرواہا نے ہاتھوں کو جھاڑا, صدیق نے برتن پیش کیا, دودھ دھویا گیا. میرے ابو بکر فرماتے ہیں ایک برتن میں میرے پاس پانی تھا, وہ ٹھنڈا سا پانی جو پینے کے لیے تھا, میں نے وہ ٹھنڈا سا پانی دودھ کے برتن پر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا, تاکہ دودھ بکری کے تھنوں سے نکلا ہے, گرم ہے, کچھ ٹھنڈا ہو جائے, محبوب کو پلانا ہے. واہ صدیق تیری خدمت کے انداز کیا ہے, تیرے جناب پیغمبر کے خدمت کرنے کے انوکھے ہی انداز کہ رسول اللہ کا غلام ہے. دودھ اپنی حیثیت کے مطابق جو ساد و سامان تھا, آج تو جناب فریزر موجود ہے, لیکن صدیق کے پاس پانی موجود ہے. دودھ کے برتن پر ڈالا, دودھ کو ٹھنڈا کیا, دودھ کی گرمی کو ختم کیا, دودھ کو ذائقے دار کیا, دودھ پینے کے قابل کیا. صدیق نے دودھ کا برتن پکڑا, فرمایا اے حازم وہ سفر ایسا ہی تھا, میں دودھ لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچا, آپ بھی بیدار ہو چکے تھے, تھکاوٹ اتر چکی تھی, آپ آرام فرما چکے تھے, آپ کی تھکاوٹ اتر چکی تھی. فرمایا میں نے جا کر عرض کی اللہ کے حبیب یہ دودھ نوش کر لیجئے, یہ خدمت قبول کر لیجئے. پھر صدیق کی محبت کا اندازہ کیا. حدیث کے الفاظ ہیں, ایک ایک لفظ قیمتی ہے. ابو بکر کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے, ابو بکر کی محبت کو ظاہر کرتا ہے, پیغمبر کے ساتھ کو ظاہر کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے کیا ہیں, پیغمبر نے پھر دودھ پیا, اتنا سیر ہو کر پیا کہ ابو بکر کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, صدیق کا دل راضی ہو جاتا ہے, ابو بکر کو سکون پہنچتا ہے کہ پیغمبر نے دودھ پی لیا ہے, پیغمبر کی بھوک دور ہو چکی ہے, آپ کی پیاس دور ہو چکی ہے. جب پیغمبر کی بھوک دور ہو چکی ہے تو صدیق خوش ہو جاتا ہے کہ ابو بکر تجھ پر اللہ راضی ہو, تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر لی. ابو بکر پیغمبر کے سکون پر راضی ہوتا ہے, ابو بکر اپنے پیغمبر کی عزت کرنے پر خوش ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات پھر یہی سفر فرمایا, 3 دن 3 راتیں جاری رہا, آخر ہم مدینہ جا پہنچے. یہ ہجرت کی حدیث بہت بڑے بڑے سبق دیتی ہے. حضرات جب آپ غار ثور میں تھے, آپ غار میں موجود, پیغمبر آپ کی گود میں آرام کر رہے, دشمنان پیغمبر غار کے دروازے پر منہ پر جا پہنچے. صدیق نے آنکھ اٹھائی, دشمنان اسلام کے قدم ابو بکر کو نظر آئے. فرمایا محبوب
مجھے فکر ہے آپ کی، اگر دشمن نظریں جھکا کر نیچے دیکھ لیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ حضرات یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر کو اپنی جان کی فکر لگی ہے، ابو بکر اپنی جان کا خوف کھا رہے ہیں۔ عربی کی عبارت کو پڑھ لیجئے، معنوں کو پڑھ لیجئے۔ جب کوئی شخص اپنی جان کی فکر کرتا ہے اس کے لیے لفظ خوف استعمال ہوتا ہے۔ انی اخاف اللہ، بے شک مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن جب دوسرے کا غم ہو، دوسرے کا خوف ہو، دوسرے کے نقصان کی فکر ہو تو پھر پڑھیے جناب موسیٰ کی ماں جب آپ کو دریا میں ڈال رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا۔ اس وقت بھی اللہ نے لا تحزن کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، موسیٰ کی جان کی فکر تھی موسیٰ کو کہ میرا بیٹا دریا کے حوالے ہے، زندہ واپس لوٹے گا کہ نہیں، اپنی فکر نہیں تھی۔ اللہ نے وہاں پر بھی تحزن کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ آج صدیق کو خوف ہے، اپنا نہیں، کیونکہ لفظ خوف استعمال نہیں ہوا، لفظ تحزن استعمال ہوا ہے۔ صدیق کو یہ خطرہ ہے کہ میرے محبوب کو فکر نہ ہو، آپ کو پریشانی نہ ہو، لوگ آپ کی جان کے پیاسے ہیں، میری جان تو جانی جانی ہے، میری زندگی تو ہے بھی پیغمبر پر قربان ہونے کے لیے، میرا خون تو رسالت پر پہلے ہی قربان ہے، موت آ جائے یا کل آئے صدیق تو حضور پر قربان ہے۔ لیکن آج صدیق کو غم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا ابو بکر کو کہو لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہیں کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے رسول کے ساتھ ہے، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا، نہ تمہیں تمہارے پیغمبر کا کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، کبھی بھی دشمن کی نظر نیچے نہیں آ سکتی۔ پھر یہی سفر جاری تھا، آپ صحرا میں چل رہے ہیں، جناب ابو بکر، حضرات ذرا غور کیجئے، اس آیت پر ایک نقطہ اور دینا چاہتا ہوں، اس آیت پر ایک نقطہ اور دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے حضرات، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ، فرمایا ہے میرے محبوب یہ قریشان مکہ، یہ سردار ابو جہل اور اس کی کمپنی یہ آپ کے خلاف ایک بڑا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ابو جہل نے ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں یہ ایجنڈا رکھا کہ ہر قبیلے کا ایک فرد وہ مجھے دیا جائے اور سارے افراد مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے تاکہ کسی ایک پر قتل کا مقدمہ نہ بن سکے۔ ادھر ابو جہل اور اس کے سردار اپنے پروگرام کو تیار کر رہے تھے، وہ اپنا پروگرام بنا رہے تھے، وہ پروگرام بھی اللہ نے ذکر کیا ہے لِيُثْبِتُوكَ، اے میرے محبوب ان کا پروگرام یہ تھا کہ آپ کو سولی چڑھا دیا جائے، نعوذ باللہ، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، اور وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی تدبیریں اپنے پروگرام بنا رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تیرا رب جو ہے ان کے خلاف اپنا پروگرام بنا رہا تھا۔ یہ قریشان مکہ کا پروگرام تھا کہ پیغمبر کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ، آپ کی جان کے خلاف، آپ کے خون کے پیاسے یہ پروگرام بنا رہے تھے۔ لیکن سنو، آپ کی جان کو ختم کرنے کے لیے
ہر قبیلہ ایک فرد پیش کر رہا تھا. وہ یہ پروگرام بنا رہے تھے کہ رسول اللہ کے خاتمے کے لیے نعوذ باللہ ہر قبیلہ سے ایک فرد آئے گا، کافی لوگ بنیں گے. لیکن اللہ کا پروگرام کیا تھا؟ فرمایا محبوب رب بھی پروگرام بنا رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھ کو ان سے بچائے گا. وہ پروگرام کیا ہے؟ فرمایا اللہ ایک آدمی کا انتخاب کرے گا، ایک فرد کا انتخاب کرے گا، ایک ہستی کا انتخاب کرے گا، ایک وفادار کا انتخاب کرے گا، ایک جان باز کا انتخاب کرے گا، ایک آپ کے پیارے کا انتخاب کرے گا جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دے گا، اپنا لہو تو پیش کر دے گا، اپنی اولاد تو قربان کر دے گا. لیکن تیری حفاظت کے لیے یہ دشمن، تیرے مخالف ہر آدمی تیار ہے. کتنے لوگ مل کر تجھے قتل کرنے کا ارادہ بنائیں گے، لیکن اللہ نے صرف ایک آدمی تیار کیا ہے جو اکیلا نبوت کی حفاظت کرے گا، جو اکیلا رسالت کا تحفظ کرے گا، جو اکیلا ختم نبوت کی چوکھٹ پر پہرا دے گا، جو اکیلا مکہ سے رسول اللہ کو لے کر مدینہ تک جائے گا. دائیں بھی حفاظت کرے گا، بائیں بھی حفاظت کرے گا، آگے کا بھی محافظ، پیچھے کا بھی محافظ. وہ ایک ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ. واہ صدیق تو کتنا وفادار ہے. اللہ نے ایک آدمی کا انتخاب کیا، فرمایا پھر میرا پروگرام بھی دیکھیے، میں اس کو منتخب کروں گا جو سب سے زیادہ رسول اللہ کا وفادار ہوگا، جو سب سے زیادہ پیغمبر کا جانثار ہوگا، جو سب سے زیادہ پیغمبر سے محبت کرنے والا ہوگا، آپ کی حفاظت کرنے والا ہوگا، جو اپنی جان کو ترجیح نہیں دے گا، رسالت کو ترجیح دے گا. یہی رسالت کی ترجیح تھی جب صدیق کہہ رہے تھے حضور دشمن غار کے منہ پر پہنچ رہا ہے، مجھے رسالت کا خوف ہے، رسالت کا غم ہے. تو اللہ نے فرمایا صدیق اللہ نے تجھے پیغمبر کا ساتھی منتخب کیا ہے، اب تیری مدد آسمان کا رب کرے گا. جو تو رسالت کے جناب انتخاب کے لیے، رسالت کی حفاظت کے لیے نکلا ہے تو اللہ تیرے ساتھ ہے. اب تمہیں کسی قسم کی فکر نہیں، تجھے کوئی بھی نقصان نہیں دے سکے. حضرات جب آپ صحرا میں سفر کر رہے تھے، پیچھے سے سراقہ بن مالک آیا. صدیق نے فرمایا حضور سراقہ پہنچا ہے. الغرض یہ سراقہ بن مالک، جب آپ نے نظریں اٹھائی دیکھا سراقہ قریب پہنچا، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وگرنہ یہ وہی سراقہ بن مالک ہیں جس کو پیغمبر نے فرمایا تھا سراقہ اسی وقت یہ ہماری امان ہے تجھے. جب یہ واپس پلٹنے لگا، یہ تو پکڑنے کے لیے آیا تھا، جب اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گئے گھٹنوں تک دنسا، ایک بار، دو بار، تین بار، تو سراقہ کہتا ہے حضور میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، میں آپ کا راز، آپ کی خبر کسی کو نہیں دوں گا، مجھے امان دی جائے کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو. سراقہ آپ کا غلام بن جائے گا. تو میرے پیغمبر نے پھر امان دی تو کیا کہا؟ فرمایا سراقہ جاؤ، تجھے ہماری بھی امانت ہے، ہم بھی تجھے امان دیتے ہیں، اور خوشخبری یہ ہے سراقہ تجھے اس دن تک موت نہیں آئے گی. آج تو پیغمبر کو مکہ والوں نے ایک بستی مکہ سے نکال دیا ہے، وہاں تک بھی اسلام کے جھنڈے ہیں، بیر اسلام نہیں پھیلا. لیکن آج مکہ سے نکلنے والا پیغمبر جو مجبور ہو کر ہجرت پر مدینہ جا رہا ہے، لیکن اس پیغمبر کی بشارت سن لو، سراقہ ایک دن آئے گا، اللہ میرے دین کو، میری نبوت کو، اسلام کو اتنا پھیلائے گا. آج تو مکہ والوں نے ہمیں نکال دیا ہے، لیکن وقت آئے گا ہم کیسو کسرا کو بھی فتح کریں گے. اسلام کے پرچم کیسو کسرا کی سلطنتوں پر گاڑ دیے جائیں گے.
سراقہ سن لے پھر ہماری زبان سے خوشخبری، اس دن تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کہ کیسر و کسریٰ کی بادشاہی کے کنگن سراقہ کی کلائیوں میں نہیں آ جاتے۔ یہ وہ سراقہ بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے امان لی تو واپس چلا گیا۔ الغرض صدیق و نبی جب مدینہ میں پہنچے تو مدینے والے یہ پہچان نہ کر سکے کہ ابو بکر کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے۔ پھر صدیق نے اپنی چادر اٹھائی، حضور کے سر پر سایہ کیا، احترام دیا تاکہ اہل مدینہ کو پتا چلے کہ سرتاج الانبیاء کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق وہ ہے۔ حضرات آگے بڑھئے، ابو بکر کون ہے؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے، اور ہر ایک آدمی جنت کے اس دروازے سے گزرے گا جو کسی عمل میں تیز ہوگا۔ جو جہاد میں سب سے آگے ہے وہ باب الجہاد سے جنت میں جائے، جو نمازیں و نوافل میں جناب تسبیحات میں سب سے آگے ہے وہ صلاۃ، باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہو جائے، جو روزے رکھنے میں نفلی فرائض روزے رکھنے میں سب سے زیادہ شوق رکھتا ہے، سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، وہ باب الریان یا باب الصیام سے جنت میں داخل ہو جائے، جو زکوٰۃ میں صدقات میں خیرات میں سب سے زیادہ تیز ہے وہ باب الصدقہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح جنت کے 8 دروازے آپ کے اصحاب موجود ہیں۔ صدیق نے فرمایا حضور کوئی ایسا بھی آپ کا امتی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے کہ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ؟ اور وہ شخص ہی ہو سکتا ہے جو ہر عمل میں سب سے آگے ہو تاکہ جنت کا ہر دروازہ اس کو آواز دے، کیونکہ شرط یہ ہے جو جس عمل میں تیز ہوگا اس دروازے سے جنت میں جائے۔ اور میرے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں، مجھے امید ہے میری امت کا ابو بکر ہی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا رضی اللہ تعالی۔ اس لیے کہ صدیق ہر عمل میں تیز ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو ہر عمل میں صدیق پہلے نمبر پر۔ ایک حدیث ذکر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، اچانک سوال کر دیا صحابہ پیغمبر میں پہنچو، فرمایا کون ہے جو آج کے دن ہی کسی بیمار آدمی کی تیمارداری کر کے آیا؟ آپ سب میں سے کون ہے؟ دیکھیے ابو بکر ہر عمل میں کتنے تیز ہیں، کتنے آگے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر۔ صدیق کھڑے ہوئے فرمایا حضور آپ کا غلام ایک بیمار آدمی کے پاس سے ہو کر آیا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کون ہے جس نے آج ایک ہی دن میں بیمار کی تیمارداری کے بعد یتیم کو بھی کھانا کھلایا؟ صدیق کھڑے ہوئے فرمایا حضور میں آج ہی بیمار آدمی کی تیمارداری بھی کر کے آیا ہوں، یتیم کو کھانا بھی کھلا کے آیا۔ فرمایا وہ کون ہے جس نے آج ہی روزہ رکھا ہو؟ ابو بکر کھڑے ہوئے فرمایا حضور ابو بکر روزے سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کون جو آج کے دن ہی تیمارداری بھی، یتیم کا کھانا بھی، روزہ بھی، اور فرمایا جس نے کسی مسلمان آدمی کا جنازہ پڑھا ہو؟ فرمایا ابو بکر ہر عمل کر کے آیا ہے حضور۔ صدیق نے ایک ہی دن میں آپ کی محفل میں بیٹھا ہے، آپ تک آنے سے پہلے بیمار آدمی کی تیمار پرسی بھی کی، صدیق نے جنازہ بھی پڑھا، صدیق نے روزہ بھی رکھا، اور ابو بکر نے یتیم کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ میرے پیغمبر اور بھی سوال کرتے تو میرا ایمان ہے ابو بکر میں ہر عمل موجود ہوتا۔ جب صدیق ہر عمل میں پہلے نمبر پر ہے تو پھر میرے پیغمبر نے سچ فرمایا ابو بکر وہ تو ہی ہے میری امت میں جو لوگ جن کو جنت
جنت کا ہر دروازہ آواز دے گا، ان میں سے پہلے نمبر پر ابو بکر ہے، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ صدیق تیری عظمت پر قربان نہ جاؤں، ابو بکر تو اسلام کے ہر کام میں پہلے نمبر پر ہیں، اسی لیے تو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو سب علم ہے، لیکن میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، ابو بکر کا ایمان پہلے درجے کا ہے، ابو بکر کا اسلام پہلے درجے کا ہے، صدیق پیغمبر کا پہلا وفادار ہے۔ غور کیجئے، صدیق نے جب گھر کا مال اٹھایا، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا، جناب عمر اسی طلب میں تھے، آج ابو بکر سے آگے بڑھیں گے لیکن نہ بڑھ سکے، عمر نے اقرار کر لیا ابو بکر، آج عمر کہتا ہے آج کے بعد تجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق تو گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے، کوئی سوئی گھر میں نہ رہے جو پیغمبر بھی خدمت پر قربان نہ کر جاؤں، اور تاریخ دمشق میں غالباً لکھا ہے ایک دن ایسا بھی آیا جب پیغمبر نے خرچ کرنے کے لیے کہا، ابو بکر نے اپنے جسم سے کپڑے اتارے، لباس اتارا اور اپنے جسم پر ایک پھٹا ہوا کپڑا، دری، ٹاٹ، اپنی زبان میں جو کہیں وہ لپیٹا، اپنے جسم کو چھپایا اور اپنا لباس بازار میں فروخت کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اپنا تن من دن قربان کرتے۔ واہ ابو بکر، تیری عظمت کے کیا کہنے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا وقت اختتام پر ہے، میں آپ کو کوئی پیغام دے جاؤں، چند لمحات لیٹ کے معذرت خواہ ہوں، لیکن وہ ابو بکر ہے۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، میرے پیغمبر نے فرمایا، جناب ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا جناب ابو بکر آئے، اپنے کپڑے کے پلو کو پکڑا ہوا اور اپنے گھٹنے سے کپڑا اٹھایا ہوا تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پیغمبر کا وفادار تھا، ساتھی تھا، اسی لیے تو رسول اللہ ابو بکر کی ادا کو بھی پہچانتے تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ تمہارا ساتھی لگتا ہے آج کسی سے ناراض ہو کر جھگڑ کر آ رہا ہے۔ ابو بکر کا انداز ہی بتا رہا ہے، چال ہی بتا رہا ہے۔ حضرات ابو بکر آئے پیغمبر کے پاس، فرمایا ابو بکر خیریت ہے؟ فرمایا ہاں حضور خیریت ہے، کسی بات پر جناب عمر ابن خطاب سے میرا جھگڑا ہوا، بحث ہوئی، بات چلی، میں نے جلدی میں تلخی میں جناب عمر کو چند جملے جو ہیں سخت کہہ دیے، میں نے عمر کو تکلیف دی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو جناب عمر مجھ پر ناراض ہیں، میں نے پھر معذرت چاہی، جناب عمر نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں آپ کی خدمت میں آتا۔ فرمایا ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے۔ 3 بار پیغمبر نے فرمایا بیٹھ جاؤ میرے قریب۔ جناب صدیق حضور کے سامنے بیٹھے، تھوڑی دیر گزری، پیچھے جناب عمر کہتے ہیں مجھے چند لمحوں کے بعد بڑی ندامت ہوئی، عمر تو نے کس کو معاف نہیں کیا، تو نے کیا کیا ہے؟ حضرات جناب عمر اٹھے، صدیق کے گھر پر دستک دی، پوچھا، فرمایا ابو بکر گھر میں نہیں۔ واہ عمر، پہچان ہے ابو بکر کا ٹھکانہ محمد رسول اللہ ہے، وہاں سے کسی اور جگہ پر نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں۔ فرماتے ہیں مجھے پتا تھا ابو بکر پریشان ہے تو رسول اللہ کے پاس ہی جائے، جلدی جاؤں، آپ پر پہنچنے سے پہلے صدیق کو پکڑوں اور منا لوں۔ جناب عمر آگے بڑھے، جب پہنچے تو صدیق حضور کی خدمت میں پہنچ چکے تھے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں۔ جناب عمر آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا عمر تم جانتے ہو اس وقت کو جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا تم سب کے سب انکار کرتے تھے، ایک ابو بکر ہی تھا جس نے میرا کلمہ پڑھا اور میری مدد کی، اور ابو بکر نے اپنے مال اور اپنی صحبت صحابیت کے ذریعے، حدیث کے الفاظ ہیں پیغمبر نے فرمایا ابو بکر نے اپنی صحبت کے ذریعے
اپنے مال کے ذریعے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا میرے صحابہ مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں سب کے سب بند کر دینا سوائے ابو بکر کے دروازے کے، کیونکہ ابو بکر کے رسالت مآب پر احسان ہی بڑے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ صدیق کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں، صدیق محسن اسلام ہے، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو جنت الاٹ فرما کر ابو بکر کے احسانات کے بدلے دے گا۔ حضرات ذرا غور کیجیے، میرے پیغمبر نے فرمایا تم ابو بکر سے ناراض ہوتے ہو؟ آج میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہ دے۔ حضرات دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، میرے پیغمبر نے جب دیکھا کہ عمر آئے ہیں، جناب عمر سامنے سے آئے تو پیغمبر نے چہرہ پھیرا، جناب عمر دائیں طرف سے آئے تو پیغمبر نے چہرہ پھیرا، بائیں طرف سے آئے تو جناب پیغمبر نے چہرہ پھیرا، فرمایا جو میرے صدیق کو تکلیف دے میرے پیغمبر سکون میں رہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر کے جگر کو تکلیف ہوئی ہے جب جناب عمر نے ابو بکر پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ حضرات لیکن وہ صدیق آگے بڑھے، حضور کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرم تو میرا ہے، قصور تو میرا ہے، خطا تو میری ہے، میں نے عمر سے زیادتی کی ہے، عمر کو سخت جملے کہے ہیں، عمر کو تکلیف دی ہے، حضور عمر کو کچھ نہ کہیے۔ فرمایا صدیق اب خاموش ہو جاؤ، رسول جانتا ہے ابو بکر کا احترام کیا ہے۔ فرمایا جرم کے باوجود عمر آج کے ابو بکر کو تکلیف نہ دینا، وگرنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ناراض ہو جائے گا۔ حضرات دیکھئے ذرا یہ صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جب تم سارے کے سارے انکاری تھے تو وہ ابو بکر تھا جو سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھنے والا اور میری مدد کرنے والا تھا، تو پھر یہ بات سچ ہے۔ حضرات میرے پیغمبر نے خود فرمایا جب سارے کے سارے نبوت کے انکاری تھے تو نبوت پر ایمان لانے والا جو ایک اکیلا تھا جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب سب کے سب پیغمبر کے دشمن تھے جو دوست تھا اسے ابو بکر ہی کہتے ہیں۔ ہاں جب سب کے سب پیغمبر کے خون کے پیاسے تھے جو رسول اللہ کا صحابی تھا وہ ابو بکر ہی تھا۔ ہاں پھر میں کہہ رہا ہوں جس وقت سارا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پیاسا تھا، جو نبوت کا محافظ تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جس نے سب سے پہلے کلمہ رسالت پڑھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی پیغمبر کا ساتھی نہیں تھا جو اکیلا ساتھی بنا وہ ابو بکر ہے۔ جب کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا جو اکیلے ایمان لایا وہ ابو بکر ہے۔ جب کوئی بھی نبوت کے قریب نہیں تھا جو سب سے پہلے سب سے زیادہ رسالت کے سائے میں تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہاں جب ہجرت کی رات تھی جو اکیلا مکہ سے لے کر پیغمبر کو ساتھ چلا وہ ابو بکر تھا، جس نے 3 دن 3 راتوں کا سفر حضور کے ساتھ کیا، اور جس نے نبوت کی حفاظت کی وہ اکیلا ابو بکر تھا، جس نے ہجرت کے سفر میں 3 راتیں 3 دن تک اپنے دل کو راضی کر کے رسالت کا دیدار کیا وہ ابو بکر تھا، جو رسالت کے رنگ میں اتنا رنگا جس پر رسالت کا رنگ اتنا گہرا چڑھا کہ جب مدینہ میں پہنچے تو اہل مدینہ یہ نہ پہچان سکے نبوت کون ہے، صداقت کہاں ہے۔ لوگوں نے صدیق کی طرف رخ کیا تو وہ ابو بکر تھا جو نبوت میں اتنا رنگا جا چکا تھا، جس کو لوگ
نبوت کی نظر سے دیکھنے لگے، لیکن صدیق اتنا امانت دار تھا جس نے نبوت کی پہچان اہل مدینہ کو دی، اپنی صحابیت کو واضح کیا، وہ ابو بکر تھا۔ ہاں، جو پھر مدینہ میں جناب قیام کرنے کے بعد ہر وقت، ہر دم، ہر جگہ، ہر ماحول میں پیغمبر کا ساتھ دیتا رہا، وہ ابو بکر تھا۔ جو بدر میں پیغمبر کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو عہد میں پیغمبر کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو خندق میں پیغمبر کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو تبوک میں پیغمبر کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو گھر میں پیغمبر کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو مسجد نبوی میں پیغمبر کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے، جو سب سے پہلے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر جناب اللہ کی رضا کے لیے الاٹ کرنے والا ہے، اس کا نام ابو بکر ہی ہے۔ جو عہد پہاڑ پر پیغمبر کی دائیں جانب ہے وہ ابو بکر ہے۔ جناب جو ہر لمحہ میں، بازار میں، مسجد میں، گھر میں، گلی میں، کوچہ میں، نگر میں پیغمبر کے ساتھ ہے وہ ابو بکر ہے۔ ہاں، پھر مجھے کہنے دیجئے لوگوں، آج لوگ انکار کرتے ہیں ابو بکر کی صداقت کا، لیکن ابو بکر وہ صدیق ہے جس نے ہمیشہ نبوت کی تصدیق کی ہے، جو معراج کی تصدیق کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ حضرات، جو رسالت پر قربان ہونے والا وہ ابو بکر ہے، جس کی بیٹی رسالت کے کمرے میں ہے وہ ابو بکر ہے، جس کی بیٹی رسالت موت کے بستر پر ہے وہ ابو بکر ہے، جس کی بیٹی صدیقہ کائنات ہے وہ ابو بکر ہے، جس کو سب سے پہلے نبوت کے لیے تکلیف دی گئی، جس کا خون نکالا گیا، جس کو مار کر بے ہوش کر دیا گیا وہ ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے نبوت کی حفاظت کرنے والا ابو بکر ہے، ایمان لانے والا ابو بکر ہے، نبوت کی حفاظت کرنے والا ابو بکر ہے، نبوت کی حفاظت میں مارے کھانے والا ابو بکر ہے، نبوت کے لیے بے ہوش ہونے والا ابو بکر ہے، چہرہ زخمی کرانے والا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، پھر کہہ لیجئے کہ جو آج بھی رسالت کے پہلو میں روضۃ من ریاض الجنہ میں ہے وہ ابو بکر ہے، جو میدان محشر میں رسالت کے پہلو میں ہوگا وہ ابو بکر ہے، جس کو حساب کتاب کے لیے رسول اللہ سب سے پہلے پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے، جو حوض کوثر پر رسالت کے پہلو میں ہوگا وہ ابو بکر ہے۔ حضرات، جو جنت میں سب سے پہلے حضور کا پڑوسی ہوگا وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ